بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین کے خزانے کا مالک بنا دیا گیا، اور یہ بات پورے شہر میں، پورے گاؤں میں، ہر جگہ پھیل گئی۔ چنانچہ مصر اور شام میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ یوسف علیہ السلام زمین کے خزانے کا مالک بنے ہیں، اور بہت ہی رحم دل ہیں، کریم ہیں، سخی ہیں۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور غلہ لے کر کے آتے ہیں، تو چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ وہاں جائیں اور غلہ لے کر کے آئیں، کیونکہ جس طرح سے مصر میں بھکمری تھی، قحط سالی اور رزق کا فقدان اور بحران تھا، اسی طرح سے شام میں بھی بھکمری تھی، رزق کا فقدان تھا، غلے کا بحران تھا، یہ ساری چیزیں وہاں بھی پائی جاتی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کو بھیجا، اور حضرت بنیامین علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی ہیں، ان کو اپنے پاس رکھا، کیونکہ ان کے سلسلے میں بھی اسی طرح سے ڈر رہے تھے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ڈر رہے تھے کہ بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نقصان پہنچا دیں گے۔ چنانچہ بھائی گئے، یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی بھائی حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن بھائی جان نہیں پائے۔ بھائیوں نے سوچا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو میں نے کنویں میں ڈال دیا، وہ تو مر گیا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے، ایک فطری چیز ہے کہ جب انسان کو کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ایسے کنویں میں جہاں جنگل ہو، کوئی جاننے والا نہ ہو، پہچاننے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر موت ہی موت یقینی چیز ہے۔ اس کے بعد زندگی کا ہونا یہ غیر ممکن ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندگی بخش دے، یا کوئی ایسا ذریعہ لگا دے جس کے ذریعے سے انسان بچ جائے، وہ ایک خاص معاملہ ہو سکتا ہے اللہ کا اس کے ساتھ، لیکن اس دیگر معاملات میں اور دیگر شکل میں، صورت میں انسان کی جو موت یقینی ہے۔ تو اسی پر انہوں نے بھروسہ کیا، اور حتمی جو فیصلہ ہے اسی کو انہوں نے منظور کیا کہ وہ مر گئے ہوں گے۔ اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، اور شکل سے بھی نہیں پہچان پائے، کیونکہ ایک عرصے دراز گزر چکا تھا، ان کو کنویں میں ڈالے ہوئے بچپن میں دیکھا تھا۔ تو لیکن یوسف علیہ السلام ان کو نہیں بھولے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کو، جیسے وہ دروازے سے داخل ہوئے، فوراً ان کو پہچان لیا کہ یہ میرے وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، جو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچاننے کے بعد ان کو شرمندہ نہیں کیا، بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور ان سے اس کا بھی اظہار نہیں کیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یا تم میرے بھائی ہو، اس چیز کا بھی اظہار نہیں کیا۔ جاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے۔ وَكَانَ فِي مِصْرَ وَالشَّامِ مَجَاعَةٌ، مصر اور شام میں بھکمری تھی۔ كَمَا أَخْبَرَ یوسف،
جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ وَسَمِعَ أَهْلُ الشَّامِ وَسَمِعَ يَعْقُوبُ أَنَّ فِي مِصْرَ رَجُلًا رَحِيمًا، شام والوں نے اور یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ مصر میں ایک رحم دل آدمی ہے۔ وَأَنَّ فِي مِصْرَ جَوَادًا كَرِيمًا، اور مصر میں ایک سخی اور کریم آدمی ہے۔ وَهُوَ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور وہ زمین کے خزانے کا مالک ذمہ دار ہے۔ وَكَانَ النَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَيَأْخُذُونَ الطَّعَامَ، لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اور غلہ لے رہے ہیں۔ وَأَرْسَلَ يَعْقُوبُ أَبْنَاءَهُ إِلَى مِصْرَ بِالْمَالِ لِيَأْتُوا بِالطَّعَامِ، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو مصر مال کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے غلہ لے کر آئیں۔ وَبَقِيَ بِنْيَامِينُ عِنْدَ وَالِدِهِ لِأَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ يُحِبُّهُ، اور بنیامین علیہ السلام اپنے والد کے پاس رہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام اس سے محبت کرتے تھے جداً، بہت زیادہ۔ وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَن يَبْعُدَ عَنْهُ وَكَانَ يَعْقُوبُ يَخَافُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يَخَافُ عَلَى يُوسُفَ، اور یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ بنیامین علیہ السلام ان سے دور ہوں، اور یعقوب علیہ السلام بنیامین کے سلسلے میں بھی ویسے ہی ڈرتے تھے، ویسے ہی ان کو خوف تھا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ڈرتے تھے یا ان کو خوف تھا۔ وَتَوَجَّهَ إِخْوَةُ يُوسُفَ إِلَى يُوسُفَ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ أَنَّهُ أَخُوهُمْ يُوسُفُ، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے متوجہ ہوئے اور انہوں نے نہیں پہچانا کہ وہ انہ لا يعرفون انہ اخوہم یوسف، ان لوگوں نے نہیں پہچانا کہ ان کا بھائی یوسف علیہ السلام ان کا بھائی۔ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ أَنَّهُ يُوسُفُ الَّذِي كَانَ فِي الْبِئْرِ، اور ان لوگوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ یہ وہی یوسف ہے جو کنویں میں تھا۔ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام مر گئے۔ وَكَيْفَ لَا يَمُوتُ وَقَدْ كَانَ فِي الْبِئْرِ، اور کیسے نہیں مرتا، وہ کنویں میں تھا۔ كَانَ فِي الْبِئْرِ كَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً، کنویں میں تھا اور کنواں گہرا تھا۔ كَانَتِ الْبِئْرُ فِي الْغَابَةِ، اور کنواں جنگل میں تھا۔ وَكَانَتِ الْغَابَةُ مُوحِشَةً، اور جنگل ڈراؤنا تھا۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ، اور یہ سارا ماجرا رات میں ہوا۔ وَكَانَ اللَّيْلُ مُظْلِمًا، اور رات تاریک تھی۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور وہ داخل ہوئے۔ فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ ان کو جان نہیں رہے تھے۔ كَانُوا مُنْكِرِينَ لِيُوسُفَ لَا يَعْرِفُونَهُ، وہ یوسف علیہ السلام کے منکر تھے، ان کو پہچان نہیں رہے تھے۔ وَلَكِنْ مَا أَنْكَرَهُمْ يُوسُفُ بَلْ عَرَفَهُمْ، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو جاننے سے، ان کو پہچاننے سے انکار نہیں کیا بلکہ ان کو پہچان لیا۔ عَرَفَ يُوسُفُ أَنَّ هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ أَلْقَوْهُ فِي الْبِئْرِ، یوسف علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا ہے۔ وَأَنَّ هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا يُرِيدُونَ قَتْلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَفِظَهُ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ وَلَكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَفْزَعْهُمْ، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے کچھ نہیں کہا اور انہیں رسوا نہیں کیا۔ فضح یفضح، فضحن کے معنی رسوا کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی ان کو رسوا